سامعین اکرام، ہم اس دنیا میں ایک مثال دیکھتے ہیں کہ الیکشن کا زمانہ آتا ہے، الیکشن میں مختلف امیدوار کھڑے ہوتے ہیں، ووٹ لینے کی خاطر اتنی جدوجہد کرتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں، اتنی کینویسنگ کرتے ہیں کہ بار بار ہمیں سننے کے لیے ملتا ہے، سننا پڑتا ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ کھڑا ہے اور اسے آپ کا ووٹ چاہیے۔ وہ مختلف میٹنگز کرتا ہے، اجتماعات کرتا ہے اور اعلانات کرتا ہے، پوسٹرز لگاتا ہے، ملاقاتیں کرتا ہے اور آپ سے مل کر کے عاجزی اور انکساری سے ووٹ مانگتا ہے۔ اگرچہ کہ آپ کو بات معلوم ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ کون سے کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں اور کسے ووٹ دینا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، ذکر تذکرہ یاد دہانی کراتا رہتا ہے، اگرچہ کہ اس کا تعلق 5 سال کا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اس زندگی جو وہ گزارتا ہے 60 سال 70 سال ایوریج زندگی، اور اس کے بعد کی ہمیشی کی زندگی کا جو تعلق انسان کا آخرت سے ہے، اس کا ذکر، اس کی یاد دہانی تو اس سے زیادہ ضروری۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا مطالعہ، قرآن مجید کی تلاوت انسانوں کی زندگی سے، مسلمانوں کی زندگی سے وابستہ کر دی۔ اب ہم قرآن مجید بار بار سنتے ہیں، لیکن ہماری یہ بد نصیبی ہے کہ ہم سمجھتے نہیں۔ ہماری زبان عربی زبان نہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ کیا پیغام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ جس کی ذکر یاد دہانی ہمیں 5 وقتہ نمازوں میں کراتے ہیں، ہم خود اس کی تلاوت کرتے ہیں اور ہم امام سے اس کی تلاوت سنتے ہیں، لیکن ہم جانتے نہیں ہیں کہ وہ ذکر اور وہ یاد دہانی کیا ہے۔ کبھی کبھار ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم درس قرآن کی مجلسوں میں شامل ہوتے ہیں، ہم اجتماعات میں شامل ہوتے ہیں، ہم کبھی تقاریر سنتے ہیں، تو اس ذریعے سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید میں کیا باتیں بیان کی۔ چنانچہ آج کے اس محفل میں، آج کے اس تاخرات کے ہم جو لوگ جمع ہوئے ہیں، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں آپ کے گوشے گزار سورہ قدر کے متعلق چند باتیں کرنی چاہتا ہوں۔ سورہ قدر کا ترجمہ آپ لوگ بخوبی بہت سے لوگ جانتے ہیں اور اس کی تفصیلات میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تو اس کے متعلق ایک سورت کو مخصوص کر دیا جس کا نام سورہ قدر ہے۔ ایک رات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اس رات کے لیے پورا سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا۔ نہ صرف اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا تذکرہ کیا، پوری سورت موجود ہے، بلکہ ایک اور مقام پر سورہ دخان کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیلۃ القدر، شب قدر کا تذکرہ کیا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دخان میں جو شب قدر کا تذکرہ کیا، جس رات کا تذکرہ کیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ شب برات کا تذکرہ ہے، حالانکہ وہ شب برات کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کا تذکرہ کیا۔ تو محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں انسانوں سے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ اب نزول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا جو نزول کیا، قرآن مجید کو نازل کیا، وہ 3 اسٹیپس میں ہے، 3 مراحل میں ہے۔ ایک مرحلہ قرآن مجید کے نزول کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ میں ثبت کر دیا، لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فی لوح محفوظ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ میں سب سے پہلے محفوظ کر دیا۔ پہلا اسٹیپ ہے قرآن مجید کا۔
اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا۔ نازل کرنے کے بعد قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اب یہ دو مراحل ہیں، جس میں دو مرحلے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس دنیا میں نازل کیا۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا، اور اس نازل کرنے کے لیے اسی لیلۃ القدر شب قدر کو منتخب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر والی رات کو، اس قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کرنے کے لیے منتخب کیا۔ اور دوسرے، پہلی وحی جو اس دنیا میں اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، سورہ علق کی ابتدائی آیات، وہ آیتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شب قدر میں، لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا۔ تو اتنی اہمیت اس لیلۃ القدر کی ہے کہ سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے ایک سال کی راتوں میں سے اس ایک رات کو منتخب کیا، اور اس میں قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے یہ قرآن مجید کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ قدر کے معنی مفسرین کہتے ہیں کہ اہمیت والی رات، ویلیویبل رات، جس میں ایک ایسا بڑا کام انجام دیا جائے جس سے ساری انسانیت کو فائدہ پہنچے، ایسی قدر والی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ قدر کا ایک اور معنی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ تقدیر والی رات، جس میں سارے انسانوں کے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کے فیصلے کرتا ہے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا۔ اور اس رات کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دخان میں جو بات ارشاد فرمائی، اسی رات کو کہا ہے لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن مجید کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ برکت والی رات کا مطلب یہ ہے کہ جس میں زیادتی ہو، اس کو الفاظ میں اگر کہیں گے تو ایک طرح سے کہیں گے کثرت، جس میں کثرت ہو اس کو بھی زیادتی ہوتی ہے، اور دوسری کہیں گے برکت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ برکت کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن مجید ایک برکت والی کتاب ہے، جو انسان اپنی زندگیوں کو اس قرآن مجید سے جوڑ لیتے ہیں، ان کی زندگیوں میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس برکت والی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس دنیا میں نازل کیا۔ تو محترم سامعین اکرام، قدر کا ایک اور معنی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ قدر کے معنی تنگی کے ہیں، قدر کے معنی تنگی کے ہیں، اور یہ اس معنی میں تنگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں آسمان سے فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، اور اتنے کثیر تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بالشت بھر بھی جگہ نہیں رہتی جہاں پر کوئی فرشتہ موجود نہ ہو، اتنے فرشتے نازل کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جتنے کنکر یہاں دنیا میں موجود ہیں، اتنے کثیر تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اس دنیا میں نازل کرتے ہیں، اور زمین تنگ ہو جاتی ہے، تو اسی لیے اس معنی میں اس کو قدر کی رات کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی قرآن مجید کے تعلق سے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یہ اس کے بعد لوگوں سے سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، قدر والی رات کیا ہے۔ میں اپنے سے سوال کروں، آپ اپنے سے سوال کریں کہ لیلۃ القدر کیا جانے ہم، لیلۃ القدر کیا ہے، قدر والی رات کیا ہے۔ انسانوں کی اکثریت کو آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بہترین رات، اتنی قدر والی رات، اتنی مبارک رات کا اہتمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی مغفرت کے لیے، انسانوں کی اخروی زندگی میں کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں عطا کی، لیکن انسان ہیں کہ اس کی قدر کو نہیں جانتے۔
وما ادراک ما لیلۃ القدر، جس طرح سے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اور اگر کوئی انسان کوئی بڑا کام انجام دیتا ہے اور اس سے وہ کوئی دوسرے دوست سے بات کرتا ہے، رشتہ دار سے بات کرتا ہے، بھائی سے بات کرتا ہے، اور وہ نہیں جانتا کہ یہ کتنا بڑا کام اس نے انجام دیا ہے، تو وہ سوال کرتا ہے کہ تم کیا جانو میں نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے، تمہیں کیا معلوم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے سوال کر رہے ہیں کہ تم کیا جانو کہ اس کی قدر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کی ویلیو کیا ہے اس رات کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سوال اس لیے نہیں کیا کہ اس کو جواب چاہیے تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان نہیں جانتے، انسانوں کے تصور میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ یہ ایک رات کتنی قدر والی رات ہے، کتنی اہمیت والی رات ہے۔ اگر انسان سے سوال کیا جائے کہ یہ ایک رات کتنی راتوں پر بھاری ہو سکتی ہے، اگر وہ سورہ قدر نہیں جانتا تو وہ کہے گا 2 رات کے برابر ہوگی، 3 رات کے برابر ہوگی، 5 رات پورے سال کے برابر ہوگی، پورے سال کی راتوں سے بہتر رات، یا پورے سال کی 365 355 قمری اعتبار سے، لونار کیلنڈر کے اعتبار سے 355 راتوں کے برابر یہ ایک رات ہوگی، انسان اتنا کہہ سکتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ انسان زیادہ سے زیادہ کتنا اس کی بڑھوتری اور اس کی برکت جانتے ہیں، وہ اس سے کم ہی جانتے ہیں جتنی کہ اس کی برکت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر، قدر والی رات، شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساوی نہیں بتایا، ایکول نہیں بتایا 1000 مہینوں کے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ 1000 مہینوں سے بہتر یہ ایک رات ہے۔ 1000 مہینوں کو کنورٹ کیا جائے تو 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ اور عرب میں یہ رواج تھا، جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت میں تعداد کاؤنٹنگ جو تھی وہ زیادہ لاکھوں تک، کروڑوں تک نہیں تھی۔ لوگ جو جانتے تھے وہ 1000 کا آخری آنکڑا تھا جو جانتے تھے۔ وہ کسی بڑے اماؤنٹ کو بولنا چاہتے ہوں، کیا بڑے کثرت کو بولنا چاہتے ہوں، تو وہ الف کا استعمال کیا کرتے تھے، 1000 کا استعمال کیا کرتے تھے۔ جیسا ہمارے بچپن میں لاکھ کو استعمال کرتے تھے، لاکھ پتی، آج کل کیا ہے اس سے بڑھ کر کے کروڑ پتی ہو گیا، اب آ کر کے آگے ارب پتی ہوگا اور کیا کیا ہوگا پتہ نہیں۔ تو اس وقت میں عرب میں یہ رواج تھا کہ سب سے زیادہ جو آنکڑا استعمال کرتے تھے، عدد استعمال کرتے تھے، وہ الف کا تھا، 1000 کا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات ارشاد فرمائی کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے نا 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، 1000 مہینوں سے بہتر رات اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں جو کام انجام دیا ہے، وہ کام کو ہم دیکھتے ہیں تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو منتخب کیا سارے انسانوں کی قیامت تک کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اور قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فرشتے کو منتخب کیا، وہ سارے فرشتوں کا سردار اس کو منتخب کیا کہ وہ یہ قرآن مجید لے کر کے دنیا میں نازل ہو۔ اور پھر جس ہستی پر جس نبی پر یہ نازل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا، وہ امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا۔ پھر جس سرزمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا، وہ سرزمین عرب کی، حجاز کی سرزمین، انبیاء کی سرزمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا، جہاں پر بیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکان محترم، جو سب سے پہلا مکان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، عبادت گاہ، وہ اس سرزمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا۔ پھر رمضان کی ایک رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا کہ اس میں یہ کلام اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کرے۔ تو اس حیثیت سے یہ 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں